اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وأوحينا إلى موسى أن اضرب بعصاك البحر فانفلق فكان كل فرق كالطود العظيم وأزلفنا ثم الآخرين وأنجينا موسى ومن معه أجمعين ثم أغرقنا الآخرين إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ہے کہ میں نے سورہ شعراء جو قرآن مجید کا 26 نمبر کا سورہ ہے اس کی 5 آیات کی تلاوت کا شرف حاصل کیا، جن کے نشانات ہیں 63 to 67۔ آیت نمبر 63 کا ترجمہ یہ ہے کہ فوراً ہی ہم نے موسیٰ علیہ السلام کی اپنی وحی بھیجی، موسیٰ علیہ السلام کو وحی بھیجی کہ اپنے عصا لاٹھی کو دریا پر مارو، پس یکایک ایک سمندر پھٹ کر رہ گیا اور اس کا ہر ایک حصہ ایک بڑے پہاڑ کی طرح ہو گیا۔ تفسیر نمونہ میں اس آیت کی ذیل میں لکھا ہے کہ فوراً موسیٰ علیہ السلام کو وحی ہوئی کہ اس اپنے عصا کو جس سے تم فرعون کے سامنے عذاب لائے تھے سمندر پر دے مارو، اب یہی عصا بنی اسرائیل کے لیے رحمت بن جائے گا۔ عصا مارتے ہی یکایک عجیب منظر بنی اسرائیل کی آنکھوں کے سامنے نظر آنے لگا، سمندر پھٹ گیا، پانی کے کئی کئی ٹکڑے ہو گئے اور ہر ٹکڑا ایک عظیم پہاڑ بن گیا۔ مفردات القرآن امام راغب نے ان فلقہ کے بارے میں لکھا کہ فلقہ کے مادے سے ہے جس کے معنی پھٹ جانے کے ہوتے ہیں، جدا جدا ہو جانے کے ہوتے ہیں، بروزن حلقہ۔ فلقہ اور فرقہ کے درمیان یہ فرق ہوتا ہے کہ فلقہ کے معنی پھٹ جانا اور فرقہ کے معنی جدا ہونے کے ہوتے ہیں، اور طود کے معنی بہت بڑا پہاڑ۔ تفسیر انوار النجف میں اس آیت کی ذیل میں مفسرین نے لکھا کہ اس میں اختلاف مفسرین کا ہے کہ وہ دریائے نیل تھا یا بحر قلزم۔ بنی اسرائیل مصر سے سینا کی طرف آ رہے تھے، اس راستے میں دریائے نیل حائل نہیں ہوتا، دریائے قلزم ہی زیادہ قرین قیاس ہے۔ جب بنی اسرائیل مشکل ترین صورتحال میں دوچار ہوئے تو اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا اپنا عصا سمندر پر ماریں۔ بنی اسرائیل کو ایک واضح معجزے کے ذریعے نجات دلانا ارادہ الہی سے مربوط ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کی یہ مشیت ہے کہ یہ نجات حضرت موسیٰ علیہ السلام کے کسی عمل سے مربوط ہو۔ چنانچہ عصا موسیٰ علیہ السلام مارنے سے سمندر شق ہو گیا اور دونوں طرف پانی بلند پہاڑوں کی شکل میں کھڑا ہو گیا۔ نہ صرف سمندر شق ہو گیا بلکہ راستہ خشک بھی ہو گیا تھا۔ سورہ طٰہٰ جو قرآن مجید کا 20 نمبر کا سورہ ہے، اس کی آیت نمبر 77 میں ارشاد الہی ہوا فَفَاضْرِبْ لَهُمْ طَرِيقًا فِي الْبَحْرِ يَبَسًا، ان کے لیے سمندر میں خشک راستہ بنا دیں۔ لہذا اس واضح عبارت و صراحت کے خلاف یہ کہنا کہ بنی اسرائیل ساحل سمندر سے بسلامت گزر گئے اور فرعونیوں کو سمندر سے اٹھنے والے ایک طوفان نے غرق کر دیا یا سمندر کے مد و جزر سے غرق ہو گیا، قرآن کی صراحت کو مسترد کر دینے کے مترادف ہے۔ اس کے بعد جو آیت ہے 64، اس کا ترجمہ یہ ہے کہ اور وہاں ہم نے دوسرے گروہ کو بھی نزدیک کر دیا۔ یہاں ازلفنا یعنی فرعونیوں کو سمندر کے اس راستے کے قریب لے آیا جہاں سمندر شق ہو گیا تھا، وہاں تک ان کو لے آیا اور اسی راستے پر چلا دیا۔ تفسیر نمونہ میں لکھا ہے کہ ٹھیک اس وقت جب بنی اسرائیل کا آخری آدمی سمندر سے نکل رہا تھا، فرعون کے لشکر کا آخری آدمی سمندر میں داخل ہو رہا تھا۔ خدا نے پانی کو حکم دیا کہ اپنی حالت پر لوٹ آئے۔ اچانک سمندر کی موجیں ٹھاٹھیں مارنے لگیں، فرعون اور اس کا لشکر گھاس پھوس کی طرح پانی میں غوطہ کھانے لگا۔
کیونکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے معجزات کو دیکھ کر صرف چند لوگ فرعونیوں میں سے ایمان لائے تھے۔ مثلا فرعون کی بیوی ایمان لائی تھی، اور وہ جسے قرآن نے مومن آل فرعون کہا ہے، یعنی حزقیل مومن آل فرعون جو اپنے ایمان کو لوگوں اور خود فرعون سے چھپائے ہوئے تھا۔ آیت نمبر 65 کا ترجمہ یہ ہے، پھر ہم نے موسیٰ علیہ السلام اور ان کے تمام ساتھیوں کو بچا لیا۔ اور آیت نمبر 66 کا ترجمہ یہ ہے، اس کے بعد دوسروں کو غرق کر دیا۔ آیت نمبر 67 کا ترجمہ یہ ہے، اس واقعے میں ایک نشانی ہے، پھر بھی ان میں سے اکثر ایمان نہیں لائے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ساتھیوں کو نجات دینے اور فرعون و فرعونیوں کو غرق کرنے میں اس بات کی نشانی اور دلیل تھی کہ اللہ ہی رب العالمین ہے، نجات دینا، عذاب دینا، موت و حیات اللہ کے ہاتھ میں ہے، فرعون اور فرعونیوں کے خود ساختہ خداؤں کے ہاتھ میں نہیں ہے۔ وما کان اکثرهم مؤمنین، اس آیت کے ٹکڑے نے بتایا کہ ان تمام معجزات اور دلائل کے باوجود اکثر لوگوں نے اللہ کو رب العالمین تسلیم نہیں کیا، اپنے موہوم ارباب کے ساتھ وابستہ رہے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔